حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ قرآن تھا، اور میرا معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف کی تلاوت کر کے اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں والد صاحب کی قبر پر گیا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو اچانک برابر والی قبر سے ہائے ہائے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی دفعہ وہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگا کر سنا اور اس کی طرف توجہ کی، غور کیا، تو پتہ چلا یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میت کو قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی تکلیف کی وجہ سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا، اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے جیسے دن کی روشنی پھیلنے لگی تو وہ آواز بھی ہلکی ہونے لگی۔ پھر جب اچھی طرح سے دن نکل گیا تھا تو وہ آواز بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام بتایا جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہی محلے کے آدمی تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ادا کیا کرتا تھا، اور انتہائی کم گو بولنے والا اور بہت شریف آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا اچھے اخلاق سے ملتا۔ مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم عمر لوگوں سے ملا اور ان سے پوچھا، معلوم کیا کہ فلاں شخص بڑا نیک، عابد اور زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک، بڑا عابد، زاہد اور عبادت گزار آدمی تھا، مگر اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، لمبا چوڑا اس کا کاروبار تھا، بہت بڑے کاروبار والا آدمی تھا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی اور اس کا کاروبار چلانے والا نہیں تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ اب کیا ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہیے، یعنی کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئے ان کو سود پر لگا دے۔ تو اس نے سارا اپنا حلال کاروبار ختم کر دیا، اور جو کچھ رقم اس سے اس کو حاصل ہوئی اس تمام رقم کو، ان تمام پیسوں کو اس نے سود پر لگا دیا۔ چونکہ اب کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ تہجد، چاش، اشراق، اوابین، تمام نوافل بھی ادا کیا کرتا تھا، اور 5 وقت کی نمازیں پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ادا کیا کرتا تھا، اور رات دن ذکر اور تسبیح میں لگا رہتا تھا، اور ہر مہینے سود کی معقول رقم اس کو جو مل جاتی تھی اس کے ذریعے سے مہینے بھر کا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ بس قبر میں اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اسی حرام یعنی سود خانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا عزیز دوستو،
میرے بھائیوں، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ باوجود نیک، شریف اور 5 وقت کا نمازی ہونے کے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے حلق کو حرام غذا سے نہیں بچایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے لپٹ کر خیرتی بنا دیا ہو، یعنی مجنون، پاگل بنا دیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص کو جن چپٹ جاتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ بالکل ایک دم مجنون اور پاگل دیوانہ سے نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے جیسا کہ انہیں شیطان نے لپٹ کر خیرتی بنا دیا ہو، مجنون اور پاگل بنا دیا ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھڑوں کی طرح بہت بڑے بڑے ہیں اور ان میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے معلوم فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، آج مختلف حیلوں سے، مختلف ناموں سے لوگوں نے اس سود کو جائز کر رکھا ہے۔ ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے اور صدق دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔